الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل التكريم مناسب الراد اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کے رشتے کے اعتبار سے ایک مقام عطا فرمایا ہے اور جس شخص کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنے ہی اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں. ماں باپ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے تو ان کے حقوق بھی بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے گھر کے افراد میں بڑا بھائی ہے اس کا درجہ بھی بہت بلند ہے اور اس کے حقوق بھی الگ ہیں. اسی طریقے سے چھوٹے بہن بھائیوں کے بڑے بھائی پر حقوق ہوتے ہیں. پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں, اعزاء اقارب کے کچھ حقوق ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ ہے, شوہر اور بیوی, ان کے الگ الگ حقوق ہیں. اسی طریقے سے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں. جس طرح انسان کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ ہے, جس طرح انسان کا تعلق اپنے بڑے بہن بھائی اور چھوٹے بہن بھائی اور پڑوسیوں کے ساتھ ہے, دیگر اعزاء اقارب کے ساتھ ہے, اسی طریقے سے ان کے حقوق ہیں. بالکل اسی طرح ایک ہمارا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ ہم آپ کی امتی ہیں, آپ ہمارے نبی ہیں, ہم محکوم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حاکم اور امیر ہیں. تو سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی انسان کے ذمہ لازم ہے. اس دور میں حقوق کی جنگ چل رہی ہے. ہر کوئی اس مطالبے پر ہے کہ میرے حقوق ادا کیے جائیں. عورت کہتی ہے کہ میرے حقوق پامال کو رہے, ان کی ادائیگی ہونی چاہیے. مرد کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ ادا ہونے چاہیے. اور
چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑے بھائیوں سے شکوہ ہے، اولاد کو والدین سے شکوہ ہے کہ وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ حقوق کی جنگ، ہر کوئی اس مطالبے پر ہے کہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا، مجھے میرا حق چاہیے۔ فلاں کو عزت دی جاتی ہے، مجھے نہیں دی جاتی، فلاں کی بات سنی جاتی ہے، میری نہیں سنی جاتی، فلاں کی عزت رکھی جاتی ہے، میری عزت مقام نہیں رکھا جاتا۔ حقوق کی جنگ۔ شریعت کا حسن یہ ہے کہ جو حق کسی اور کے آپ پر لازم ہے، آپ ان حقوق کی ادائیگی کی فکر اور اس کا اہتمام کریں، اور دوسرے لوگوں پر کے ذمے جو آپ کے حق ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے تو آپ اس کا مطالبہ اللہ کی ذات عالی سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خوف ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی، ظلم، ناحق حقوق کی حق تلفی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینے کا ڈر ہے، تو وہ دوسرے کی حقوق کو پامال نہیں کرے گا بلکہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا کہ میری ذات سے میرے بھائی، میرے والد، میرے عزیز، میرے پڑوسی کے حق ادا ہو جائے، کل کو قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں میرا گریبان پکڑنے والا نہ بن جائے۔ مسلمان کا کام یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ دیکھیں طائف کی وادی میں اللہ کے رسول موجود ہیں اور وہاں کے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، آپ کو لہو لہان کیا ہے، آپ کے جسم پر پتھر برسائے ہیں، آپ نبی ہیں اور حق تو یہ تھا کہ نبی نہ مانتے، ایک باہر سے آیا ہوا مسافر سمجھتے اور اس مسافر کی خاطرداری مسافر ہونے کے اعتبار سے کرتے۔ طائف کے لوگوں نے یہ بھی نہ کیا بلکہ اوپر سے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر اللہ کے رسول نے اپنا حق، اپنا پیغام حق پہنچایا، اپنا حق ادا کیا۔ مگر جب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے، پہاڑ ملائے جائے، زمین نیچے سے اٹھائی جائے، اوپر لے جائی جائے، پھر پھینک دی جائے، جیسا آپ حکم کرے، سمندر کہیں تو جدہ سے سمندر لا کر کے چڑھایا جائے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے تو میرا حق کیا جانے۔ تو آپ نے اپنی تمام شکایات اللہ کی طرف، اللہم الیک اشکو، یا اللہ تمہیں اپنی شکایات میری طرف کرتا ہوں، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ جو اجنبی ہے، جو مجھے جانتا نہیں ہے، میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو شریعت کا حسن یہ ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے ناطے ہم پر اللہ کے رسول کے بہت سے حقوق، ان میں سے چند گنے چنے حقوق جو بڑے ہیں، جو ہم پر لازم ہیں، ان میں سے 6 آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے اس مجلس میں ایک ہی یا 2 حق بیان ہو جائے۔ پہلا حق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، کہ آپ کو نبی مانیں، اور آپ کی امت ہونے کے اعتبار سے آپ پر ایمان لانا ہم سب کا حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ لوگوں کو آپ نے جنتوں کی بشارت دینی ہے، ایمان لانے پر، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے پر، اللہ کو راضی کرنے پر تمہیں جنت کے انعامات، اللہ کی رضا، مغفرت کے پروانے، عذاب قبر سے حفاظت، آخرت کے میدان میں آرام، آسانی، سہولت، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال اختیار کرنے پر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ خوشخبری دے، نذرانہ ہے۔ اگر ایمان نہ لائے اللہ کے بڑے بڑے عذاب کے مستحق ہوگی، جہنم تمہارے لیے تیار ہے، عذاب قبر تمہارے لیے تیار ہے، اور دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے رسوائی کے فیصلے کیے، قبر سے لے کر کے آخرت کی منزلوں تک، پھر آخرت کی ابدی زندگی میں تم جو ہے وہ ناکام اور نامراد اور خسارہ اٹھاؤ۔ اور ہمیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، کہ ایمان امت کا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، آپ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، کلام اللہ، کتاب، یہ مراد، والنور الذی انزلنا۔ تو پہلا حق ایمان والے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول کا پہلا حق امت کے اوپر ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچا نبی مانے۔ اور فرمایا کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ کون ہے؟ کافر ہے، اس کا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اللہ نے اس کے لیے جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ کے عذابات میں سخت عذاب، پانی، آگ اور ہوا، یہ 3 عذاب بہت سخت ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے جہنم کا عذاب۔ آج لوگ فیکٹریوں میں جل گئے، جھلس گئے، 2009-10 کے اندر بندے میں پوری فیکٹری جلا کر راکھ کر دی گئی، تمام لوگوں کو تالے کے اندر بند کر کے تمام ورکر جلا دیے گئے۔ جلنے والے سے پوچھو کہ جلنا کیسا ہوتا ہے، جلنے کا عذاب بہت سخت۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میرے سامنے بہت لوگ مرے مگر جو جل کے مرا اس کی اذیت دیکھنے کے قابل، جو جل کے مرا اس کی اذیت قابل بیان نہیں۔
ہاں اللہ کے آگ کے عذاب کو کم نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ مریں گے تو پھر دیکھیں گے، پھر کیا دیکھو؟ اللہ کے قبر کے عذاب کو دیکھو گے، سانپ اور بچھو کو دیکھو گے، کیا دیکھو گے اس وقت؟ اس وقت تو نہ رشوت کام آئے، نہ تعلق داری کام آئے، نہ کوئی آسرا کام آئے. کس چیز کے آسرے پر تمام گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا حق اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. ہاں پہلا حق ہی. ان آیات سے اتنی بات تو واضح اور ثابت ہو گئی ہے کہ ہم امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور ایمان لا کر کے اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ سچے پیغمبر اور برحق نبی. اور صرف ایمان لانا کہ آپ رسول ہیں، یہ صرف اور صرف اتنا ایمان کافی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات اور بہت بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے جتنے انبیاء پہلے ہوئے ان تمام پر اجمالی طور پر، چاہے ہم ان کا نام جانتے ہوں یا نہیں جانتے، قرآن کریم نے کل 27 انبیاء کا نام ذکر کیا. اللہ نے قرآن کریم 27 انبیاء اور کچھ انبیاء کے واقعات احادیث مبارکہ سے اور کچھ بنی اسرائیل کے لوگوں سے ان کے انبیاء کے نام معلوم ہوئے. تو اس کو ملا کر کے بھی اگر بالکل 100 نام بھی بن جائے تو بھی، مگر ہم جن کو نہیں جانتے ہیں مگر اللہ نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اجمالی طور پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو برحق مانتے ہیں اور اللہ نے جو کتابیں انہیں جو صحائف دی انہیں بھی برحق مانتے ہیں. اور آپ علیہ السلام کے بارے میں صرف اور صرف نبی ہونے کا عقیدہ کافی نہیں ہو، بلکہ آپ علیہ السلام برحق نبی بھی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی. ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو یہ ایمان لانا کہ پچھلے انبیاء پر بھی تو ہو سکتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، دیگر بھی تمام انبیاء ہیں اور آپ علیہ السلام بھی نبی ہیں. تو آپ کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اس کا عقیدہ اور اس کا اثبات اور اس کا یقین، اس کا اعتقاد اور اس کا اقرار ضروری ہے. اس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکے گا. یہ آپ علیہ السلام کی تمام انبیاء سے الگ ہٹ کر کے اضافی خصوصیت ہے نبی ہونے کے اعتبار کہ آپ نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی. کیونکہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اب وہ جوانی میں ہو جائے یا بڑھاپے میں. اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، اس کی ابتدا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ اس کو انتہا کر دیں گے، اس دنیا کو ختم کر دیں گے. تو جو چیز بنی ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے اس کی انتہا بھی، اس کی انتہا بھی. تو اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 100 آیات مبارکہ کے اندر۔ 100 آیات مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ جو دلائل ہیں قرآن کریم سے وہ 100 آیات پر مشتمل، کہ 100 آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے سب سے پہلے مفتی اعظم تھے، انہوں نے ختم نبوت کامل کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس میں ان 100 آیات سے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کیا۔ 100 آیات اس بات پر اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت، ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے، مگر یہ مسئلہ انتہائی اہم تھا کہ اس آیت اللہ نے 100 آیاتوں میں مختلف انداز سے ختم نبوت کے مسئلے کو ذکر فرمایا، اور اس میں سے ان آیات میں سے چند آیات فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرمائیے اے لوگوں، میں سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، سارے لوگوں کی طرف، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، اور فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والا وہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے، اور آپ کے بعد کے نبی کا تذکرہ نہیں، وما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے نبی نازل، وبالآخرۃ هم یوقنون، آپ کے بعد کیا ہے؟ آخرت۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، انا والساعہ، میں اور قیامت، میں اور قیامت کا ہاتھینی، دو اس طریقے سے فرمایا جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی یا کوئی تیسری چیز نہیں ہے، تو میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی بھی نہیں۔ اس طرح کہ آپ علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، آپ ہی برحق نبی۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہاں سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 30 جھوٹے ہوں گے، سيكون في امتي كذابون 30، اور فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا 30 كذابون دجالون، کہ 30 دجال جھوٹے پیدا ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی۔ ان میں سے بہت سے تقریباً 25 26 27 کے قریب تقریباً جھوٹے مدعی نبوت گزر چکے ہیں، جس میں ایک یوسف کذاب بھی مارا گیا، اور یہ غلام احمد قادیانی جھوٹا مرزا لئی، یہ بھی
جھوٹا نبی ہے جس کے ماننے والے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ لو کان نبی لکان بعدی، لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر. تو حضرت عمر میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ نبی ہوتے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلا رسول بعدی ولا نبی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے. تو ان تمام احادیث سے اور چند آیات مبارکہ سے تو دو باتیں ثابت کی گئی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کا ہم پر، ہم مسلمانوں پر، امت پر حق یہ ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں کہ آپ سچے نبی ہیں. اور دوسری بات کہ ہمارے عقیدے کی جو بنیاد ہے، جو ضرورت ہے، جس طرح اللہ کی توحید کے بغیر انسان کا کوئی عمل اور ایمان قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کے عقیدے کے بغیر کسی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو. جس طرح توحید کا اقرار ضروری ہے، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ختم نبوت کا ایمان ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو. تو ہم ایمان بھی لائیں اور اس بات پر ایمان لائیں کہ آپ آخری نبی. 7 ستمبر جو ابھی چند روز قبل گزرا، پچھلے اتوار کو، یہ تاریخ کا وہ دن تھا کہ جو 1974 کو ہماری پارلیمانی اسمبلی نے 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا بل منظور کیا. یہ دن تاریخی طور پر یاد رکھا جاتا ہے. اور 51 سال اس تاریخ کو گزر چکے. 51 سال ہو گئے، 50 اور 51. یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ 7 ستمبر کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقوق کی پاسداری اور ان کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.